اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم۔ امید ہے تمام بات سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام مریدین، محبین، متعلقین، معاونین اور شاگردوں کو اپنے کرم اور فضل سے نوازے، اور میرے پیر و مرشد کا خاص کرم ہو ہم پر، ان کی عطا سے، ان کے نظر کرم سے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے پیر و مرشد کو تا دیر زندگی عطا فرمائے، تا دیر سایہ ہمارے سروں پر قائم عطا فرمائے، اور صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی سورہ مزمل شریف سے کشف کو کھولنے کا عمل بتا رہا ہوں، کشف کو جاری کرنے کا عمل، ٹھیک ہے نا۔ یہ عمل اتنا مجرب ہے کہ آپ خود کریں گے تو معلوم ہوگا۔ کہ اکثر لوگ سنتے ہیں نا، کہ ہمارے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے فلاں بندے کے پاس گئے تھے۔ اب پچھلے دن مجھے بات یاد آ گئی کہ پچھلے دن ایک بندے نے مجھے اسی طرح بات کی کہ حضرت فلاں بندہ ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے پاس کوئی آتا ہے تو وہ اس کی پاکٹ میں کیا ہے وہ بتا دیتا ہے، اس کے پیٹ میں کیا ہے، اس نے کیا کھا کیا وہ بتا دیتا ہے، بائک پہ آیا، گاڑی پہ آیا، وہ بتا دیتا ہے۔ تو آنے والا حیران ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کا کوئی ہو جو پڑھائی ہو، ذکر ہو، ہمیں بتائیں۔ تو میں نے کہا کہ اللہ کے بندے تو وہ تو عملیات کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے، ہم تو یہ کہ ہمارے پیر و مرشدوں نے اس پہ محنت کی، ریاضت کی، انہوں نے سکھایا، اب ہم سکھا رہے ہیں۔ تو کشف کا جو عمل ہے تو یہی سب کچھ ہے۔ تو میں نے ان کو یہ کہا کہ دیکھیں، جب ہم اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے چلتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پانے کے لیے چلتے ہیں، تو آپ دیکھیں پھر وہ ہمیں وہی ملتی ہے، تو یہ دنیا نہیں ملتی۔ اب ہمارے جو اکثر لوگوں کا ذہن یہی ہوتا ہے کہ لو جی فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے، اور ایک منٹ میں بندہ جو ہے نا وہ اس کا میٹر گھوم جاتا ہے، اور وہ لٹو کی طرح گھوم کے تو بس رخ تو اس طرف کر لیتا ہے، کہتا کہ بس یہی ہے، یہی سب کچھ ہے۔ جب وہ 4 دن اس کے پاس جاتا ہے، دیکھتا ہے اس کو، اس کے جو معاملات کو دیکھتا ہے، تو پھر وہ بندہ اندازہ ہو جاتا ہے یہ تو شعبدہ بازی ہے ساری، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیں، اصل جو ہے، اصل یہی ہے کہ کشف ہے، باقی سب ایسے ہی معاملات ہیں لوگ نے جو ہے نا وہ کیے ہوئے ہیں، اور مختلف طریقوں سے لوگوں کو جو گائیڈ کرتے ہیں، بتاتے ہیں، اکثر جو ہے وہ بیچ میں غلط ہے۔ زیادہ لوگوں کی تعداد غلط ہے، بہت کم تعداد ہے جو لوگ صحیح گائیڈ کرتے ہیں۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ سورہ مزمل شریف سے کشف کا اگر عمل جاری ہو جاتا ہے تو صاحب کشف کے لیے ہر چیز عیاں ہو جاتی ہے، ہر چیز آشکار ہو جاتی ہے، ہر چیز اس کے لیے عیاں ہو جاتی، سب کچھ نظر آ جاتا ہے۔ تو ہمارے اکثر لوگ یہی چیز سمجھتے نہیں ہیں۔ ہمارے لوگ یہی ہوتے، وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کبھی اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، پھر اس کے بھاگتے بھاگتے وہ 5 سال گزر گئے، 6 سال گزر گئے، ان کو معلوم نہیں ہوا، بس وہ ابھی بھی بھاگ رہے ہیں، ابھی بھی لوگوں کے پیچھے جا رہے ہیں۔ تو اور کتنا بھاگو گے بھائی؟ صحیح راستے پہ آ جائیں۔ صحیح راستہ جو ہے اگر آپ نے چن لیا ہے، اگر آپ صحیح راستے پہ آ گئے تو مطمئن ہو کے چلیں، تو انشاءاللہ منزل مل جائے گی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ صحیح ہو اور آپ کو منزل نہ ملے۔ تو کیونکہ سلسلے والے جو ہوتے ہیں نا، سلسلے والے اسی طرح ہوتے ہیں۔ سلسلے والے جو ہوتے ہیں ان کے ہاں محنتیں ہوتی ہیں، بہت زیادہ ریاضتیں ہوتی ہیں، بہت زیادہ پڑھائیاں ہوتی ہیں، پرہیز ہوتے ہیں، باقی معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہ سب وہ کرنے کے بعد بندہ جب اپنی منزل تک پہنچتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت ہر چیز نواز دیتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ جو اللہ رب العزت انسان کو نوازتا ہے وہ ٹھیک ہے، یا وہ ایک چنا منا سا ایک اس نے پکڑا ہوا روحانی چیز اور اس سے وہ کام لے رہا ہے، اور ہم پیچھے پڑ گئے، لو جی یہ اس سے تو بڑا کوئی ہے ہی کوئی نہیں، تو یہ تو بہت بڑا ہے بھائی، اس کو سب کچھ پتہ ہے۔ تو ہم سارا دن، ہم ساری زندگی ایسے ہی گزار جاتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ والے کے پیچھے جائیں گے نا تو کبھی آپ کو نموشی نہیں ہوگی، کبھی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، آپ کہیں رسوا نہیں ہوں گے، آپ کہیں پریشان نہیں ہوں گے۔ 2-4 بندوں میں بیٹھ کے بات اچھی کر کے اس سے وہاں سے اٹھ کے آئیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ کرامات اور کئی کچھ دکھا دکھو کے بندہ لوگوں کو اپنی طرف کر لیتا ہے، بعد میں وہی بندے کچھ دنوں کے بعد وہی بندے پیچھے بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کشف کا عمل الحمدللہ سورہ مزمل سے مجرب ہے، یہ بہت ہی بہترین عمل ہے۔ تو صاحب کشف جو ہونا یہ بڑی عظیم بات ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے یہ کسی کو عطا فرما دیا ہے، صاحب کشف ہونا یا کشف کسی کو عطا فرما دیا، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ لوگوں کے ہم نے دیکھا کہ زندگیاں ساری ایسی گزر جاتی ہیں، اور وہ 10-10 سال، 20-20 سال بھاگتے 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 کچھ بھی نہیں ملتا۔
تو جب آپ اللہ والے کے پیچھے جا رہیں گے، اللہ والے کے قدم سے قدم ملا کے چلیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی مل جائے گی، 100% کامیابی مل جائے گی۔ کہیں آپ کو رجت نہیں ہوگی، کہیں آپ کو نقصان نہیں ہوگا، کہیں آپ گریں گے نہیں۔ اگر گریں گے تو وہ فوراً آپ کو اٹھا لیں گے، کیونکہ ان میں یہ اتنی پاور ہے، اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کو اٹھا سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ صاحب کشف ہونا یہ بہت بڑی بات ہے، اور سورہ مزمل شریف سے صاحب کشف ہوں گے تو یہ اور بھی بڑی بات ہے۔ تو ہر چیز آپ کے سامنے عیاں ہو جائے گی۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ابھی جیسے میں نے پہلے بھی بات کی تھی، اس کے پاس گئے اس نے یہ بتایا وہ گیا۔ دیکھیں وہ شعبدہ بازی ہے۔ جب آپ یہ کریں گے، سورہ مزمل شریف والا عمل کریں گے تو یہ ریئل ہوگا، یہ 100% ریئل ہوگا۔ تو جو ریئل کام ٹھیک ہے یا پھر وہ شعبدہ بازی صحیح ہے؟ شعبدہ بازی میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، بس یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگوں کا یہی ذہن میں نے دیکھا ہے کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ حضرت عمل چھوٹا ہو اور فیوز و برکات بہت سارے ہوں۔ دیکھیں نا، تو اگر یہ معاملات ہوتے تو آج کل کا تو دور فتن ہے، خرافات کا دور ہے، شیطانیت کا دور ہے۔ تو آج سے 200 400 500 سال 800 سال پہلے آپ دیکھیں، پیچھے چلے جائیں تو اس ٹائم کیا تھا؟ اس ٹائم نہ قریانی تھی، جو ہے بد نگاہی نہیں تھی، اور موبائل نہیں تھا، ٹی وی نہیں تھا، اور یہ سارے معاملات نہیں تھے۔ تو انسان کے پاس ٹائم بہت زیادہ ہوتا تھا، اور وہ ذکر و اذکار بھی بڑی یکسوئی اور توجہ کے ساتھ کرتا تھا۔ آج کل یہ چیز نہیں ہے۔ آج کل تو بس وہ سپیڈ بھاگ بس ایسے ہی کام ہے۔ موبائل ہے تو وہ بندہ مصروف ہے، اس کے پاس بیٹھا رہتا ہے۔ پھر اسی طرح کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے یا ٹیبلٹ ہے کسی کے پاس، وہ بھی یہی کام کرتا ہے۔ تو یعنی کہ جو ہمارا ٹائم بچتا تھا اب ہم نے یہاں پر لگا دیا۔ تو اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے گا۔ آتے عمل کی طرف کہ سورہ مزمل شریف کے سے کشف کا عمل کس طرح کیا جائے۔ تو اب اس میں ترکیب اس طرح کرنی ہے، 4x4 کاغذ کوئی ایسا لے لیں جو 1 فٹ کا ہو، میکسیمم 1 فٹ کا ہو۔ اگر اسے تھوڑا بڑا بھی ہو جائے تو بھی مسئلہ نہیں، لیکن میکسیمم کم سے کم 1 فٹ کا ہو۔ چورس لے لیں یا گول لے لیں۔ یہ لے کے تو اب اس کے اوپر آپ نے اس میں ذات اللہ لکھوانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں ذات اللہ لکھوانا گولڈن کلر سے۔ پورا پیپر وائٹ ہو، اگر پورا پیپر بلیک ہوگا تو بھی ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس کے اوپر اس میں ذات اللہ جو ہے نا وہ آپ نے لکھانا ہے۔ جب آپ اس میں ذات اللہ لکھوائیں گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا کشف جاری ہو جائے گا۔ تو بہرحال اس میں یہ کہ آپ نے یا اس کا فریم بنوا لیں یا ایسے ہی اس کو آپ نے ٹالتی پالتی چوکری مار کے بیٹھنا ہے، 5 منٹ مراقبہ کرنا ہے، 5 منٹ مراقبہ کرنا ہے اپنے مرشد کا۔ اور کشف کا عمل میں بتا دوں کہ جب بھی آپ کریں تو کبھی بھی بغیر اجازت کے نہیں کرنا چاہیے، نہیں تو انسان شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے اور اس کے لیے پھر ضلالت ہی ہوتی ہے، کیونکہ شیطان نے آپ کو کہاں تارنا ہے، اس نے تو ڈبونا ہے۔ تو کشف کا جب بھی عمل کریں گے مرشدوں سے اجازت لے کے کریں گے، استادوں سے اجازت لے کے کریں گے، تاکہ وہ ان کی نگرانی ہو، ان کی نظر میں آپ رہیں، اور روحانیت آپ کو آپ کے مرشد، آپ کے استاد سے ہی ملنی ہے اور کہیں سے نہیں ملنی، ٹھیک ہے نا؟ اور سلسلے والے سے ہی ملنی ہے۔ آپ کا استاد سلسلے والا ہے، مرشد سلسلے والا ہے، تو آپ کو وہیں سے ملنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ آپ کو سلسلوں سے نہ ملنی ہوتی تو پھر سلسلے نہ بنتے۔ سلسلے اسی لیے بنے کہ حرب بعرب جیسے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے چلتے چلتے ہمارے تک جو چیزیں پہنچی ہیں، یہ سمجھ لو کہ ایسے سچل چیزیں پہنچی ہیں، سچی چیزیں اور 1 نمبر چیزیں پہنچی ہیں کہ یہ بس سینہ بہ سینہ ہمارے تک یہ پہنچی ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ سورہ مزمل شریف سے آپ نے یہ کشف کے عمل کے لیے یہ ہے کہ آپ نے ایک پیپر لے لیں، 4x4 کا لے لیں یا A4 سائز کا پیپر لے کے وائٹ لے لیں یا بلیک لے لیں، 2 کلر میں سے 1 کلر آپ چوائس کریں گے۔ تو اس کے اوپر آپ نے گولڈن کلر کا آپ نے اللہ لکھوانا ہے، گولڈن کلر کا اللہ لکھوا کے اب آپ نے اس کو فریم میں بند کروا لیں یا جیسے آپ کو اچھا لگے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا بنوا کے تو آپ چوکری مار کے بیٹھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ بالکل سکون کے ساتھ آپ نے جب آپ چوکری مار کے بیٹھیں گے تو پہلے 2-3 سانس لے لیں، بالکل بھرے کر کے سانس لے لیں تاکہ آپ کا جسم ریلیکس ہو جائے۔ آپ نے پھر جو ہے نا یہ بستر یعنی کہ چوکری مار کے بیٹھ جانا ہے، بیٹھ کے اپنے آپ کو ریلیکس کرنا ہے۔ اس میں اعظم تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں ذات اللہ، تو یہ آپ نے اپنے بالکل فیس کے برابر سامنے لگانا، دیوار پر لگا لیں یا کسی سٹینڈ پر لگا کے کھڑا کر لیں، لیکن جب آپ چوکری مار کے بیٹھیں گے تو بالکل آپ کے فیس کے برابر ہو۔ تو پھر آپ نے یہ اس طرح سامنے بیٹھ کے پڑھنا کچھ بھی نہیں ہے،
ٹھیک ہے نا، کچھ بھی نہیں پڑھنا آپ نے، بس آپ نے اس میں ذات اللہ لکھ کے سامنے تو آپ نے بیٹھے دیکھتے رہنا، بالکل ساکت ہو کے، بالکل حرکت نہیں کرنی، کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے۔ تو آپ نے 5 منٹ مراقبہ کرنا ہے، 5 منٹ مراقبہ کر کے تو اب مراقبے میں آپ کی نیت کیا ہوگی کہ جب آپ اس میں ذات اللہ کو دیکھیں گے تو آپ نے یہی تصور کرنا کہ اس پیارے نام سے روحانیت نکل کے میرے قلب میں داخل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے یہی تصور کرنا کہ میرے قلب میں داخل ہو رہی ہے، میرے قلب میں داخل ہو رہی ہے، میرے قلب، یعنی کہ آپ نے 5 منٹ بیٹھے ہیں، 10 منٹ بیٹھے ہیں، لیکن آپ کا یہی مائنڈ ہو کہ بس ان کے قلب سے نور نکل کے میرے قلب میں داخل ہو رہا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ آپ نے 5 منٹ مراقبہ کرنا ہے، سامنے اس طرح بیٹھ جانا ہے، بالکل یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، کوئی بیچ میں مداخلت نہ کرے، کوئی کدھر سے آوازیں نہ آتی ہوں، کچھ بھی نہ آتا ہوں، بس تنہائی میں بالکل سکون کے ساتھ آپ نے اس میں ذات اللہ کو 5 منٹ پہلے دن دیکھنا ہے، دوسرے دن 7 منٹ کر لیں، تو یہ 10 منٹ تک لے کے جانا ہے اس کو، ٹھیک ہے نا۔ 10 منٹ تک آپ نے بیٹھے روزانہ دیکھنا ہے، کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے، ایسے ہی آپ نے دیکھتے رہنا ہے۔ تو جب آپ اس کو دیکھیں گے کچھ دنوں تک، یعنی کہ آپ 21 دن دیکھ لیں یا 40 دن دیکھ لیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ ایٹومیٹلی جو ہے اس پیارے نام کی روحانیت آپ کے قلب میں اتری ہے تو وہ ورکنگ کرنا شروع کر دے گی، ٹھیک ہے نا۔ ورکنگ جب کرے گی تو پھر آپ کو جو الہامی چیزیں کہہ لو کہ جو ہونے والی چیزیں ہیں، بعض کا یہ ہوتا ہے نا کہ بندہ گھر میں جائے گا، پہلے ہی بندے کی سوچ میں آ جاتا ہے یا اس کے خیال میں آ جاتا ہے کہ گھر میں یہ معاملات ہوں گے، تو وہ اسی طرح اگر کوئی سائل ہے، کوئی مریض ہے، آپ کے سامنے آ کے بیٹھ جاتا ہے، آپ تھوڑا سا اس کے قلب پہ توجہ کریں گے، تھوڑا سا اس کے قلب پہ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا پورا بایو ڈیٹا آپ کے سامنے آشکار ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ آپ کے دل میں یہ تصور آیا کہ اس کی پاکٹ میں کیا ہے، تو آپ کو بتا دیں گے اس کی پاکٹ میں 700 روپے ہے مثال کے طور پہ، تو آپ اس سائل سے پوچھیں کہ آپ کی پاکٹ میں 700 روپے ہے، تو وہ بتائے گا ہاں بھائی، نکال کے دکھا دے گا، تو وہ باقی 700 ہوگا۔ تو آپ نے سائل سے جو پوچھنا ہے، یعنی کہ آپ کے دل میں جو خیال آتا جائے گا آپ پوچھتے جائیں گے، وہ 100% صحیح ہوگا۔ آپ پوچھیں گے آپ آج سبزی کھا کے آئے تھے، تو وہ بتائے گا ہاں جی آپ میں سبزی کھا کے آیا تھا۔ حضرت آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ اچھا، یہ چیزیں یعنی کہ کشف اس طرح جاری ہوتا ہے، ہر چیز معلوم ہو جائے گی، تو اس سے آپ کو آنے والا جو سائل ہوگا تو اس کی ہر چیز آپ کو آشکار ہو جائے گی، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کس مقصد کے لیے آیا اور یہ کہاں سے آیا ہے اور یہ کیوں آیا ہے اور یہ اس کے پاس کیا ہے، سارا کچھ یعنی کہ وہ آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ بزرگوں نے یہاں پر یہ تھوڑی سی احتیاط کا کہا ہے کہ دیکھیں جو سائل آپ کے پاس آتا ہے اس کے معاملات کو کم ہی دیکھیں، بس اپنے مطلب سے ہے کہ جو اس کا معاملات وہ جس مقصد کے لیے ہے اس کا مقصد حل کریں، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ لوگوں کے اس طرح معاملات دیکھنے لگ جائیں گے تو اس میں معلوم ہو جائے گا یہ کتنا بندہ غلط ہے، یہ کتنا گناہ گار ہے، یا یہ رشوت لیتا ہے، یا یہ زانی ہے، یا یہ فراڈ کرتا ہے، یا پھر یہ سود کے اوپر پیسے دیتا لیتا ہے، تو پھر آپ کے ایٹومیٹلی آپ کے دل میں اس کے لیے فیلنگ چینج ہو جائے گی۔ جب فیلنگ چینج ہو جائے گی تو پھر وہ اس کی جب فیلنگ چینج ہو جائے گی تو آپ کا موڈ بھی جو چینج ہو جائے گا، آپ ایٹومیٹلی جو ہے نا اس کو دیکھیں گے اسی نظر سے جو اس کے معاملات ہیں۔ تو بہرحال اس میں یہ چیزیں جو ہے نا وہ نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال اس میں آپ نے یہی ہے کہ آپ نے پہلے اس میں ذات اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور پھر آپ نے اچھا یہ ذکر بیچ میں کاٹ دینا، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح آپ روزانہ 5 منٹ سے 10 منٹ تک یہ مراقبہ کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں ذات اللہ کا آپ نے مراقبہ کرنا ہے، تو اب یہ رات کو اب کریں گے تو آپ نے اس سے پہلے ٹھیک ہے نا 11 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھنا ہے، 11 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھ کر اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے نا وہ اس میں ذات اللہ کے لیے یعنی کہ اس کا رات کو اگر ہم مراقبہ کر رہے ہیں، صبح کو کر رہے ہیں یا جب بھی کر رہے ہیں، تو پہلے آپ نے 11 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اس پیپر کے اوپر نظر ٹکا کے بیٹھ جانی ہے کہ اس سے نور نکل کے آپ کے نور میں داخل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔
تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی دنوں میں آپ کا کشف جاری ہو جائے گا، ہر چیز من کرشف ہو جائے گی، ہر چیز آپ کو معلوم ہونا شروع ہو جائے گی۔ لیکن دیکھیں یہ محنت سے ہے۔ ہمارے اکثر یہی لوگ سوال کرتے ہیں کہ حضرت اپنے پاس سے کوئی تحفہ دے دیں، اپنے پاس سے کوئی ایسی چیز دے دیں، بس محنت نہ کرنی پڑے اور ہمیں یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ تو دیکھیں بزرگوں نے بھی اسی طرح کیا کہ انہوں نے محنتیں کی ہیں، ریاضتیں کی ہیں، پڑھائیاں کی ہیں، بہت زیادہ سٹرگل کیے۔ اب کئی تو اس طرح ہوتا تھا کہ 10 سال لگ جاتے تھے تو بزرگ منزل تک نہیں پہنچتے تھے۔ یہاں ہمارے کیا ہوتا ہے کہ 10 دن بھی لوگ انتظار نہیں کرتے، وہ عجلت میں ہوتے ہیں کہ بس ابھی سب کچھ مل جائے۔ تو بہرحال اس میں یہ ہے نا کہ یہ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، بزرگوں نے اسی طرح یہ کیا۔ اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے۔ تو آپ یہ کام کریں گے، یہ اب آپ کی مرضی ہے، چاہے آپ اس کو کنٹینیو جاری رکھیں۔ اب مثال کے طور پہ آپ اس کو مہینہ، 2 مہینے، 6 مہینے بھی کر سکتے ہیں۔ تو جیسے جیسے آپ اس کو آگے جاتے جائیں گے تو اس کی روحانیت آپ کے قلب میں اترنا شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ سارے ہی معاملات انشاءاللہ تعالیٰ آشکار ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت تمام آپ کو برکت عطا فرمائے، روحانیت، نورانیت عطا فرمائے۔ خانقاہ انوار تارکیہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔